اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ موت اور میدان محشر میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو جنت میں اونچے مقامات پر جگہ دیں گے اور کافروں کو جہنم میں ڈالیں گے، اور کافروں کو ہر دن ان کے کسی نہ کسی کفر کی وجہ سے عذاب میں ترقی ہوتی رہے گی، تو ہر موقع پر کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم ہی نے اتارا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کریں گے۔ قرآن سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں تھیں، تورات، زبور، انجیل، اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، لیکن قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معانی، ان دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی ہے۔ قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی قرآن کی حفاظت فرمائیں گے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور ان میں روح ڈالی۔ پھر شیطان کے غرور اور اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ جو لوگ شیطان کی باتوں پر عمل کریں گے وہ لوگ نقصان اٹھانے والے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کو قرآن عظیم سے تعبیر فرمایا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر وہ سارے مضامین بیان کر دیے گئے ہیں جو پوری قرآن کے اندر اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے اندر توحید کا بھی تذکرہ ہے، رسالت بھی ہے، قیامت اور احکامات، ماننے اور نہ ماننے والوں کے حالات بھی۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرتے رہیے۔ مکہ مکرمہ میں شروع میں چھپ چھپ کر عبادتیں کی جاتی تھیں، ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا کہ اب کھلم کھلا دین کی تبلیغ کرنے کا حکم ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور انسان کو جب تک موت نہیں آتی اس وقت تک عبادت کرنا ہے۔ 14واں پارے کے اندر ایک سورت ہے سورۃ النحل، نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی کے۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا تذکرہ فرمایا اور شہد کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ نے اس میں ہر بیماری سے شفا دی ہے، اسی لیے اس سورت کا نام سورہ نحل رکھ دیا گیا۔ اس سورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا جو اللہ نے انسانوں کے فائدے کے لیے پیدا کیے، جیسے کہ جانور ہے، کہ جانور سے انسان سفر میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے، گوشت بھی کھاتا ہے، اس کا دودھ بھی پیتا ہے۔ جانور کے جسم کے اوپر جو چمڑا ہے وہ بھی آدمی استعمال کرتا ہے، جانور کے جو بال ہے اس کو بھی آدمی استعمال کرتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمندر کا بھی تذکرہ فرمایا کہ انسان سمندر سے بھی فائدے اٹھاتا ہے، سمندر سے آدمی تازہ تازہ مچھلیاں نکال کر کھاتا ہے، سمندر کے اندر آدمی غوطے لگا کر اندر سے زیورات نکالتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں آدمی کو سمندر سے ملتی۔
اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور عجیب اللہ تعالیٰ نے پیرائے کے اندر اس کو بیان کیا، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ اے لوگوں تمہارے لیے جانوروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبرت کی چیزیں رکھی۔ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ، کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جانوروں میں سے دودھ جو گوبر اور خون کے درمیان سے آتا ہے بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے اور بڑا مزیدار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جانوروں سے دودھ کے پینے کا انتظام فرمایا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان و زمین کی تمام پوشیدہ چیزوں کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اس علم کو نہیں جانتا۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، قیامت کے دن ہر امت میں سے ان پر انہی میں سے ایک گواہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ پیش کریں گے قیامت کے دن۔ اس صورت کے اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کے اصول بیان فرمائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، کہ آدمی کو بہتر طریقے پر دین کی دعوت دینی چاہیے۔ کبھی بھی دعوت دینے کے لیے 3 چیزوں کا پاس و لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، سامنے والوں کو دلیل سے بات کریں۔ دوسری چیز، فضائل اور ترغیب سے بات کریں۔ اور تیسری چیز، اگر سامنے والا کوئی شکوک اور شبہات کو پیش کرے تو اچھے انداز میں اس کی باتوں کا رد کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ